السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایس دیوان چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج آپ کے لیے پیش ہے ایک ایسے بزرگان دین کی شوان حیات جن کی ولادت کی پیشن گوئی 100 سال پہلے کی گئی۔ یہ اس بزرگان دین کی شوان حیات ہے جسے معشوق اللہ کے نام سے پکارا گیا۔ یہ اس بزرگان دین کی شوان حیات ہے جنہوں نے غوث گوالیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دنیا ہی میں معراج کر دیا۔ یہ اس بزرگان دین کی شوان حیات ہے جن کی چوکھٹ پر وقت کے بادشاہ سر کو جھکا دیتے۔ یہ اس بزرگان دین کی شوان حیات ہے جن کو گام دھنی کے لقب سے نوازا گیا۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں سلطان شاہ محمد معشوق اللہ گام دھنی رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی پیدائش 896 ہجری میں آپ کے والد گرامی کے یہاں مدینۃ الاولیاء احمد آباد میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابراہیم جلال اللہ رفاعی اور آپ کی والد ماجدہ کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب 9 واسطوں سے سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، جو اس طرح ہے: حضرت سید شاہ علی محمد گام دھنی معشوق اللہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی وفات 973 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مدفن احمد آباد گجرات میں ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابراہیم جلال اللہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی وفات 950 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مدفن احمد آباد گجرات میں ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید شاہ عمر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی وفات 926 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مدفن احمد آباد گجرات میں ہے۔ آپ کے والد حضرت سید علی نور اللہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی وفات 892 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مدفن احمد آباد گجرات میں ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید سلطان شاہ عبد الرحیم محبوب اللہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی وفات 840 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مدفن احمد آباد گجرات میں ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید شاہ عمر جیس اللہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی وفات 785 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مدفن مصر عراق میں ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید ابراہیم رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی وفات 700 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مدفن مصر عراق میں ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید ضیاء الدین معدن اسرار اللہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی وفات 650 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مدفن مصر عراق میں ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سلطان العارفین سلطان عالم ابو المین شیخ سید احمد کبیر رفاعی القریشی الفاطمی الحسنی الحسینی الموسوی معشوق اللہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی وفات 578 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مدفن ام عبیدہ عراق میں ہے۔ آپ کے ولادت کی پیشن گوئی آپ کے پیدائش کے 100 سال پہلے آپ کے دادا حضور سلطان شاہ عبد الرحیم محبوب اللہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور فرمایا: مجھے اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بھی ملا ہے، علی محمد اس کا وارث ہوگا، اور وہ گام دھنی کے لقب سے مشہور ہوگا، اور وہ قطب مقام اور غوث العظم کے مرتبے پہ فائز ہوگا، اور اس کے جیسا اس کے بعد اس کے خاندان میں کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنا بچپن اللہ کی عبادت اور بزرگوں کی صحبت میں گزارا۔ جس عمر میں بچے کھیل کود تماشوں میں اپنی عمر گزارتے ہیں، اس عمر میں حضرت سلطان شاہ علی جی معشوق اللہ رفاعی اپنے خاندانی تعلیم سے بزرگوں کی عزت اور احترام کرتے اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے اللہ کی عبادت کرتے۔ آپ کی پیشانی ولایت کے نور سے ہمیشہ چمکتی رہتی۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا۔
قرآن کریم حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم جمال اللہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حدیث، فقہ، اصول کی بھی تعلیم لی۔ علم ظاہری اور باطنی سے آپ کا سینہ ہمیشہ منور رہتا۔ اس وجہ سے اس وقت کے بڑے بڑے عالم، عابد اور اولیاء کرام آپ کے دربار میں درس پانے کے لیے آتے۔ آپ کے کشف کا عالم یہ تھا، آپ دلوں کی چھپی باتیں بھی جان لیتے۔ شہر احمد آباد اور آس پاس کے گاؤں میں آپ کی روحانیت کی حکومت چلتی تھی، اس لیے آپ گام دھنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا سے آپ کے دربار میں بڑے سے بڑے بادشاہ آتے اور آپ کی چوکھٹ پر سر کو جھکاتے اور آپ کے فیض سے فیضیاب ہوتے تھے اور نذرانہ عقیدت سے پورے گاؤں کے گاؤں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ اس وجہ سے بھی آپ گام دھنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ گجراتی زبان میں گام دھنی کا مطلب ہوتا ہے گام کا دھنی، یعنی گاؤں کی دیکھ بھال کرنے والا۔ ایک روایت کے مطابق آپ 52 گام کے دھنی تھے اور ان سب گاؤں کے سب مسئلے آپ اپنی روحانی قوتوں سے حل کیا کرتے تھے۔ حضرت سلطان شاہ علی جی گام دھنی معشوق اللہ رفاعی کو سلطان الانبیاء، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی محبت تھی اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی لاڈلے تھے۔ سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی طور پر آپ کو کئی بار اپنے دیدار سے سرفراز کیا۔ آپ نے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ لیا۔ اتنا ہی نہیں، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے سر کا تاج آپ کے سر پر رکھ کے آپ کی زندگی کو اور حسین بنا دیا۔ آپ جب بھی نماز کی نیت کرتے تب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کرتے، اے میرے پروردگار، یا رب العزت، تیرا حقیر فقیر بندہ نماز کے لیے تیار ہے۔ تو فوراً گیٹ سے آواز آتی، ہاں میرے عزیز، میرے گام دھنی، تیرا رب بھی حاضر ہے۔ اور اس کے بعد آپ نماز کی نیت کرتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ آپ کی حیات زندگی میں ایسی کئی راتیں گزری جس میں آپ نے 4 رکعت فرض نماز رات بھر پڑھی۔ آپ نماز کی نیت کے دوران یہ نیت کرتے کہ میں تیرے سامنے اور تو میرے سامنے، اور اس نیت سے نماز ادا کرتے، اور جب تک آپ کو یہ محسوس نہ ہوتا آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ کئی بار آپ پوری رات حالت نماز میں گزار دیتے، اس وجہ سے آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ آپ نے اپنی حیات زندگانی میں بہت سی کرامتیں جو لاشانی ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ اگر آپ کی شان بیان کرنے لگے تو پوری زندگی گزر جائے، لیکن آپ کی شان بیان نہ ہو پائے۔ لیکن آپ کی مشہور اور معروف بے مثال کرامتوں میں سے یہ کرامت بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ ایک بار حضرت غوث گوالیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احمد آباد تشریف لائے۔ آپ کو لگتا تھا کہ گجرات میں روحانیت کا اندھیرا ہے، اس لیے آپ ہمیشہ دن میں بھی مشال جلا کر نکلتے۔ ایک مرتبہ آپ اس طرح دن میں اپنے ہاتھ میں مشال لیے گشت لگا رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے آپ کو دن میں مشال جلا کر گھومنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا، گجرات کی سرزمین پر اندھیرا ہے، اس لیے روشنی کے لیے مشال لے کے گشت لگاتا ہوں۔ آپ کے اس جواب کے پیچھے کا راز یہ تھا کہ آپ کو لگتا تھا کہ گجرات میں اور کوئی ولی کامل ابھی نہیں ہے جس کی روحانیت سے گجرات کے لوگوں کو فیض ملے۔ یہ خبر کچھ خادموں نے حضرت سلطان شاہ علی جی گام دھنی رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ گجرات میں کتنی روشنی ہے۔ اور اس طرح سلطان شاہ علی جی گام دھنی رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت اور لوگوں سے محبت، روحانیت کی خبر حضرت غوث گوالیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچی۔
یہ سن کے آپ نے سلطان شاہ علی جی گام دھنی رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا ارادہ کیا اور آپ کی عبادت گاہ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت سلطان شاہ علی جی گام دھنی رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں ایک مچان پر بیٹھے ہوئے ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اس مچان کی 7 سیڑھیاں تھیں۔ حضرت غوث گوالیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ملنے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اپنے آپ کو پہلے آسمان پر پایا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے اپنے آپ کو دوسرے آسمان پر پایا۔ اسی طرح تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور 7ویں سیڑھی پر قدم رکھا تو اپنے آپ کو تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور اسی طرح 7ویں آسمان پر پایا۔ 7ویں سیڑھی پر قدم رکھتے ہی آپ کی کیفیت بدل گئی اور وجد طاری ہو گیا۔ آپ کو لگا کہ آپ نے خداوند کریم کا دیدار کر لیا۔ سلطان شاہ علی جی گام دھنی معشوق اللہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو وہی کیفیت میں اور وجد کی حالت میں لوگوں کو کہنے لگے کہ میں نے معراج کر لی، میں نے معراج کر لی۔ یہ سن کے علماء دین اور لوگوں نے آپ کو فتوے دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح یہ خبر دلی کے دربار تک پہنچ گئی۔ اسی وقت حضرت قبلہ شاہ وجی الدین علوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیچ میں رہ کر حدیث قدسی بیان کی اور فرمایا کہ نفل نماز سے بندہ اپنے رب سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب وہ دیکھے تو لگتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، جب وہ آتا ہے تو لگتا ہے خدا آ رہا ہے، جب وہ بولے تو لگتا ہے خدا بول رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ ملاقات کرے تو لگتا ہے خدا سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سلطان شاہ علی جی گام دھنی رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت غوث گوالیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ولایت اور روحانیت بتائی اور آپ کو ہدایت دی کہ اللہ کو تکبر ناپسند ہے۔ اس کے بعد حضرت غوث گوالیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال گجرات میں گزارے اور کئی عرصہ آپ کے ساتھ گزارا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا، لیکن آپ نے اپنے حیات زندگانی اپنے دادا حضور سلطان شاہ عبد الرحیم محبوب اللہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سادگی سے جینا پسند کیا۔ آپ بہت ہی نرم مزاج رکھتے تھے اور آپ کے دربار میں اپنے یا بیگانے میں کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کی تمام مخلوق سے آپ محبت کرتے تھے۔ آپ اپنے کھیت میں ہر طرف پرندوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتے تاکہ پرندوں کو آپ کے کھیت سے دانہ کھا کے پانی کے لیے کہیں اور جانا نہ پڑے۔ آپ اپنے کھیت میں کھڑے رہ کر بڑے ہی پیار سے پرندوں کو کھانے کی دعوت دیتے اور فرماتے آ بے چڑیا کھا بے چڑیا پانی پی پھر اڑ جا، یعنی چڑیا آ دانا کھا اور پانی پی کے پھر اڑ جا۔ اسی طرح آپ پرندوں کو دعوت دیتے۔ آپ کی خانقاہ ہر وقت عقیدت مندوں، فقراؤں اور بزرگان دین سے بھری رہتی۔ آپ کے دربار میں رات دن لنگر رفاعی چلتا رہتا۔ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ سب کو یہ نصیحت کرتے کہ میں ایک کش دیکھوں ایک کش جانوں، تم ہی کہو دو تین، ہم کو ہمارا دین بھائیو، تم کو تمہارا دین۔ اسی طرح دین اسلام کی خدمت کرتے کرتے آپ 973 ہجری میں 77 سالہ زندگانی گزارنے کے بعد اس فانی دنیا سے پردہ کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں جا ملے۔ آج بھی آپ کے دربار میں فیضان رفاعی جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت کی صبح تک آپ کے دربار سے جاری اور ساری رہے گا، کیونکہ آپ اولاد رفاعی اور باغ رفاعی کے مہکتے پھول ہیں۔ آج بھی اس دربار رفاعی سے کوئی مانگنے والا محروم نہیں جاتا، مانگی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جو بیمار آتے ہیں شفا پا کے جاتے ہیں، جو بے قرار آتے ہیں قرار پا کے جاتے ہیں،
جو بے اولاد آتے ہیں اولاد پا کے جاتے ہیں۔ آپ کے آستانے سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ ہر مہینے کی 70ویں چاند بعد نماز عصر آپ کے مقدس آستانے پر سندل مالی کی رسم ادا کی جاتی ہے، نذر و نیاز اور صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی لوگوں کے لیے پریرنا کا اسروت بنی ہوئی ہے۔ ظواہر اسرار اللہ آپ کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے ایک بہترین کتاب ہے، جو پی ایچ ڈی کرنے والوں فلاسفر کے لیے علم کا خزانہ ثابت ہوتی ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی کتابوں میں گجراتی، اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کے شبدوں کا بہترین استعمال کیا گیا ہے۔ وحدانیت، رسالت، تعظیم، ولایت، نماز، طریقت، حقیقت، معرفت اور تصوف پر آپ کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی آپ کے دربار کے سجادہ نشینوں کے پاس موجود ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی کتاب ظواہر اسرار اللہ پر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے ڈاکٹر صدیق الحسن صاحب نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کے دربار کے دو صاحب سجادہ ہیں جو اس طریقے سے پیر طریقت رہبر شریعت شیخ پیر بدر المشائخ بدر الدین الحاج سید عبداللہ میاں العمودی الرفاعی القادری صاحب قبلہ، پیر طریقت رہبر شریعت شیخ پیر نور المشائخ نور الدین الحاج سید جنید بابا العمودی الرفاعی القادری صاحب قبلہ، سید سیف اللہ شاہ ابو سفیان العمودی الرفاعی القادری صاحب، سید عابدین عبید بابا العمودی الرفاعی القادری صاحب۔ یہ دونوں پیر طریقت الشیخ عبداللہ میاں العمودی الرفاعی القادری صاحب کی اولاد ہیں۔ سید سیف الدین ابو جراح العمودی الرفاعی القادری صاحب پیر طریقت الشیخ جنید بابا العمودی الرفاعی القادری صاحب کی اولاد ہیں۔ میں چھڑی بردار ہوں آپ کا یا پیر ماں، میں چھڑی بردار ہوں آپ کا یا پیر ماں، آخرت میں ہو سہارا شالیزی پیر ماں، ہے سکندر آپ کا ادنا گدا یا پیر ماں، ہے سکندر آپ کا ادنا گدا یا پیر ماں، ہو کرم مجھ پر میرے یا شاہ